پہاڑ جیسی نیکیاں، اس میں ہم وہ اقوال کہیں یا وہ اذکار وہ ہم یاد کر رہے ہیں، وہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں کوئی الگ سے پلاننگ یا تیاری نہیں کرنی. ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں کے دوران ہی ہم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں کروڑوں نیکیاں اپنے اکاؤنٹس میں جمع کر لی ہیں. صرف جو سیکھنے کی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اپنی نیت خالص اور اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ ہو، اور یہ جانتا ہو ایک مسلمان، ایک انسان کہ اس سے مجھے کتنا فائدہ ہے. جو ان اذکار میں مشغول رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پہلی تو سب سے بڑی جو ان کو فائدہ ہوتا ہے نا وہ کیا کہ ان کا جو دماغ ہے نا اس پہ شیطان کا اٹیک نہیں ہوتا، ان کا جو دل ہے نا اس پہ بھی شیطان کا زور نہیں چلتا. اور اس سے بڑی پھر جو ان کو فائدہ اس دور میں، کیونکہ ہر بندہ اور ڈپریشن کا شکار ہے، الجھن کا شکار ہے، بور ہو رہا ہے، فیڈ اپ ہو رہا ہے، ٹائم نہیں اس کے پاس بچ رہا کسی سے ملنے کا، ملانے کا، کسی کو گھر بلانے کا، کسی کے گھر جانے کا. وہ ان تمام چیزوں سے بری ہو جاتا ہے، اس کا ذہن پرسکون رہتا ہے. اذکار کی برکات کی نسبت، ان اعمال کے برکات کی نسبت اس کے وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ باقی بھی صلہ رحمی کے سارے تقاضے پورے کر سکتا ہے، اور دکھ سکھ جتنے بھی زندگی میں آتے ہیں اس کو بھی وہ اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا اور اس کا دماغ پازیٹیو کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اسلاف میں اگر آپ پڑھیں بکس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتا ہے، ایسا انسان اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کو باقی چیزوں میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اس کو پھر ہدایت کے راستے میں لے جاتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. پھر وہ انسان پوچھتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے میں تو ایسی کوئی خوبی ہی نہیں تھی، تو میرے رب نے مجھے غلاستوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے اپنے کلام کے ساتھ جوڑا، ہدایت کے ساتھ جوڑا. تو اسے یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ اس کی جو سب سے اچھی عادت تھی وہ کیا تھی کہ وہ چلتے پھرتے اپنی زبان کو مشغول رکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب اسی پہ اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کا کیا اجر و ثواب ہے. سب سے پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب اتنی بڑی ہستی، اس کے ساتھ آپ کا روز کا تعلق قائم ہو جائے اور اللہ نے کہا کہ میں ساتھ ہوں، تو پھر اس سے بڑا تو ہمیں کوئی فائدہ رہتا ہی نہیں. اس کے بعد تو کسی فائدے کی امید اور تمنا بھی بیکار ہے، کیونکہ اللہ ہی کی ذات کی رضا مل جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہمیں کسی چیز کی بھی پھر ضرورت نہیں ہوتی. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو یاد کرتے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے میرے بارے میں گمان کے مطابق ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس سے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب آپ سوچیں کہ آپ کتنا یاد کر سکتے ہیں. آپ نے سونا بھی ہے، واش روم بھی جانا ہے، کوکنگ، ہر کام میں اللہ نہ کرے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، پھر بیماری ہاری پہ جانا بھی پڑتا ہے. 24 گھنٹے میں آپ 12 گھنٹے تو سونا بھی ہے. لیکن اللہ کی ذات جو ازل سے ابد تک ہے، جس نے کبھی فنا نہیں ہونا، جو حی ہے، جو قیوم ہے، اس کی یاد کیا یاد ہے. اور آپ یاد کرتی ہیں میرے جیسے آپ بندوں میں
ذکر کرتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا نوازا، اس کا شکر، میری صحت اچھی ہے، یہی ہے نا اس کا ذکر. وہ کن میں یاد کرتا ہے؟ وہ فرشتوں کی مجلس میں، جو سب سے بہترین مجلس ہے، اور پاک لوگ ہیں، وہ پاکیزہ وہ ہستی ہیں. تو اس لیے یہ ضرور یاد رکھا کریں کہ میں جب اس کو یاد کروں گی تو وہ مجھے پھر کہاں یاد کرے گا. اور سب سے بڑی بات ہے اس کا یاد کر لینا ہی بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے بعد تو پھر کسی اعزاز کی ضرورت نہیں. آج ہم ایک کلمہ دیکھتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوگا، نہیں یاد تو آپ یاد کر لیجئے گا. کروڑوں نیکیاں پل پل میں آپ کو ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بازار گیا اور اس نے بازار کی غفلت اور شور شر سے بھرپور فضا میں دل کے اخلاص سے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، اکیلا وہی معبود برحق ہے، کوئی اس کا شریک و ساتھی نہیں، صرف اسی کا راج اور اسی کی تعریف ہے. وہی حمد و ستائش کے لائق ہے. سب کی زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے، اور وہ زندہ جاوید ہے، اسے کبھی فنا نہیں. ساری خیر اور بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور سب کچھ اسی کی قدرت میں ہے. تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 1000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور 1000 درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہو جاتا ہے. اب عمل مختصر سا ہے، بازار جانا پڑتا ہے، نہ بھی ہم کتنا بھی اوائڈ کریں تو کبھی ڈاکٹر کے ضرور جانا پڑ جاتا ہے، کبھی خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو لے کے ضرور جانا پڑ جاتا ہے، اور کبھی بازار سے گزر کے ہمیں گاڑی ہے یا ہم پیدل ہے، ہمیں گزر کے اپنے رشتہ داروں کے فوتگی خوشی غمی پہ جانا پڑ جاتا ہے. تو کسی نہ کسی طرح بازار سے گزرنا ہوتا ہے. اور ہمارے جو گھر کے مرد ہیں ان کا تو کام ہی بازاروں میں ہوتا ہے، یا دکان ہوگی یا آفس ہوگا، تو ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے. اب دیکھیں بازار میں چلتے چلتے جنت میں محل حاصل کیا. یہ ترمذی کی روایت ہے، خدا نخواستہ پاس سے نہیں بھاگتی پھر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ گناہ معاف کروائیے 1 منٹ یا صرف 10 سیکنڈ میں. جو شخص، جو مرد یا عورت بازار میں چلتے ہوئے یا داخل ہوتے وقت یہ الفاظ کہہ لے اور ایک ہی بار کہہ لے تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ، اور جنت میں اس کے لیے محل بنائے جائیں گے. تو یاد کرنا مشکل ہے. اگر انسان کو لالچ ہو اور پتہ ہو کہ اس سے میرے اکاؤنٹس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. ہم نے سیکھا نا، موبائل سیکھا، اس کی ہر چیز سیکھی، پھر کچھ لوگوں نے اس پہ اکاؤنٹس بنائے اور اس پہ پیسے بھی کمائے، اور بہت طریقے ہیں پیسے کمانے کے، اور راتوں رات امیر ہوئے. سیکھ لیا تو یہ کلمہ سیکھنا کیا مشکل ہے جو راتوں رات آپ کو امیر کرتا ہے. ایک دن میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کا گزر ہوا، مثلا آپ یہاں آئے اور یہاں سے آتے ہوئے بھی آپ کا گزر ہوا، راستے سے آپ جاتے ہوئے بھی ہوگا. ہم ایک دن میں اگر پڑھتے ہیں تو 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ گناہ اور جنت میں محل. 1 ماہ میں آپ دیکھیں اگر ہم مسلسل ہمارا واسطہ پڑتا ہے 3 کروڑ نیکیاں اور 3 کروڑ گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں اگر اسے آپ ضرب دیتی ہیں 10 سے، اور 1 محل، اور 1 سال میں 36 کروڑ نیکیاں اور 36 کروڑ گناہ معاف اور جنت میں محل. اور اس سے اوپر 1 نیکی کو آپ 10 سے ضرب دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو رب کا وعدہ ہے نا کہ وہ تو 1 لفظ کا 10 گنا دیتا ہے، اس سے تو کم وہ دیتا ہی نہیں. آپ کر کے دیکھیں نیکی، آپ کسی کو 1 روپیہ دیں 11 آئیں گے، 1 وہ واپس، کیونکہ وہ احسان نہیں رکھتا، 10 آپ کو پروفٹ اللہ کی طرف سے ملے گا. اور اس کے بعد اس کی جو ہے نا گنتی کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اور اگر وہ 700 گنا کر دے، اگر کیا یقیناً وہ کر سکتا ہے، دیکھتا ہے نا نیت کیا ہے، خلوص کیا ہے، کتنی تمنا اور امید ہے اپنے رب سے. اور اگر وہ 1 لاکھ گنا کر دے اور جتنا وہ بڑھا دے، اور اگر وہ پہاڑوں کے ساتھ بنا دے، اور پہاڑ جتنا بنا دے، تو آپ بتائیں کہ ہم اس کی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے.
تو ایک کلمے کو پڑھنے سے جن کو یاد ہے اچھی بات ہے، جن کو نہیں یاد وہ یاد کرے. آپ کو یہ پیارے سو کی پیاری دعا میں بھی مل جاتا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی مل جاتا ہے. جی چوتھا کلمہ ہے، اس کو کہتے ہیں. اصل میں یہ جو کلمے تھے نا، کلمات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں تھی. ہمارے یہاں یہ 7 کلمے مشہور ہو گئے اور بچے اسکول میں بھی یاد کرتے ہیں. جی 7 کلمے یاد کرائیں اور پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ دعا ہے، کلمات تھے، 7 دعائیں تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو جس کو نہیں یاد، جس کو یاد ہے وہ دوسرے کو یاد کروائے، اس کا بھی اجر کمائے. اور اس سے بہت سی نیکیاں ملتی ہیں. کچھ عرصے بھول جائیں گے، پرس میں رکھیں کہ بازار میں پرس کھولے تو آگے سے پہلے یہ دعا نکل آئے اور ہم وہاں کھڑے کھڑے پہلے یہ دعا پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنا کام کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات سنتے ہیں، اس سے ملتی جلتی دنیاوی، تو ہماری کیا اٹھ پٹانگ آواز نکلتی ہے، واو. یہ کرتے ہیں آج کل کے بچے، او ایم جی. اس دن میں نے اپنی بیٹی کو کہا یہ کیا ہے او ایم جی، اس کا مطلب ہے او مائی گاڈ. لیکن ادھر کیا نکلنا چاہیے، سبحان اللہ، کہ میرا رب اس طرح دیتا ہے، اس طرح نوازتا ہے اور میں پھر بھی خالی ہوں، میرا کشکول پھر بھی خالی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کہاں کیا بٹ رہا ہے. میں تو دنیا کی اس میں پھنسی ہوئی ہوں. تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں. اور اب تک جتنے ہم کیے میں بار بار نہیں دہراؤں گی، اس میں کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.